بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. درود بھیجیے محمد وہ پاک ذات جو صاحب وحی ہے، جو رسول آخر ہے، جو رسول خاتم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری نبی، آخری رسول، نور السبل، نور اول کا پہلا ٹکڑا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدا، یعنی حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات یعنی نجات کی کشتی ہے. یہ حدیث پاک رسول اکرم کی امام حسین کے بارے میں، وہ ذات، وہ عظیم انسان، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم نور، پروردگار عالم نے جس کو بشریت کی ہدایت کے لیے خلق کیا، اور امام حسین علیہ السلام وہ ذات کے جنہوں نے آ کر وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ پوری بشریت میں آج تک ہدایت کے سرچشمے کا نام حسین ابن علی ہے. امام حسین کے لیے رسول کی یہ حدیث مصباح الہدا یعنی ہدایت کا چراغ، رسول اکرم نے جو کہا امام حسین علیہ السلام کو، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصورات میں چراغ وہی ہے جو ہم عقیدت کے جلاتے ہیں. آپ لوگ جلاتے ہوں گے علم کے نیچے جو چراغ جلائے جاتے ہیں، اس کو عقیدت کا چراغ کہتے ہیں. یہ چراغ ہدایت نہیں دیتا، یہ چراغ وہ روشنی بھی نہیں دیتا جو راستوں کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، جو چلنے کے لیے ہدایت کی روشنی چاہیے ہوتی ہے. یہ چراغ وہ روشنی عطا نہیں کرتا. لہذا جب بھی ذہنوں میں رسول کی یہ حدیث آتی ہے کہ حسین مصباح الہدا یعنی ہدایت کا چراغ ہے، ہمارے ذہن میں ایک دم یہ چراغ آ جاتے ہیں جو ہم علموں کے نیچے جلاتے ہیں، جبکہ اس چراغ کی بات رسول نے نہیں کی. قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں پروردگار عالم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان تاریکی میں ہوتا ہے، بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، راہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن راستہ تلاش کرتے ہوئے روشنی اس کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ راستوں کو تلاش کرتے ہوئے کس روشنی کی مدد لیتا ہے؟ اچانک آسمان پر بادل گرجتے ہیں، چمکتے ہیں. جو بادل کے آپس میں ملنے سے چمک پیدا ہوتی ہے، جس کو بجلی کہتے ہیں، آسمانی بجلی، اس کی چمک سے، جو آسمانی بجلی چمکتی ہے، اس سے ایک لمحے کی روشنی ہوتی ہے. زیادہ دیر نہیں رہتی وہ روشنی، ایک لمحے کی روشنی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور وہ اس کو دیکھ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی وہ دیکھ بھی نہیں پاتا کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. آسمان پر جو وہ روشنی چمکتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ بجلی ہے. بجلی جلانے کے تو کام آ سکتی ہے لیکن ہدایت دینے کے کام نہیں آ سکتی. ہدایت کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پروردگار عالم یہی بتانا چاہ رہا ہے بذریعہ نبی کہ ہدایت کے نور کو، ہدایت کے چراغ کو حسین ابن علی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، بڑے شہنشاہ کائنات، امام زمانہ، صلوات. وہ ذات ہے، ذات امام حسین علیہ السلام کی جو ہدایت کا چراغ ہے. یہ چراغ ہدایت جس طرح سے ہدایت پہنچا رہا ہے ذات امام حسین علیہ السلام، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا صبح کون سا چراغ ہے، میں یہ بتانا چاہتی ہوں. جس طرح صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو ہم اس کو، اس صبح کے وقت کو، اس فجر کے وقت کو، جو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت جسے کہتے ہیں، اگر آپ میں سے جو اٹھتا ہوگا اور پڑھتا ہوگا اس نے یہ وقت بھی دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کر سکتی ہوں کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے. یقیناً پڑھنی چاہیے کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے خود اپنا سر سجدہ الہی میں دیا ہے. ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں، اس کی ولایت کا اعلان کرنے والے ہیں، اس کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں
کہ جو مسجد کوفہ میں حالت نماز میں جس کے سر پہ ضربت لگی تھی، کہ یقیناً امید کر سکتے ہیں کہ مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتا ہوگا۔ وہ وقت فجر، وہ صبح کا وقت جس کو ہم وقت فجر کہتے ہیں، دو وقت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبح کاذب، وہ فجر کاذب یا صبح کاذب، اور ایک ہوتی ہے صبح، ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ صبح کاذب یعنی صبح ہوتی نہیں ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے صبح ہو گئی۔ آپ کو اردو زبان تو صحیح طرح سمجھ میں آ رہی ہے، مسئلہ تو نہیں۔ صبح کاذب یعنی ہم اسے کہتے ہیں نا فجر کی نماز صبح کی نماز کا وقت ہے۔ صبح کی نماز ادا ہی تب ہوتی ہے جب سورج نہ نکلا ہو۔ کہتے تو صبح ہے لیکن صبح ہوتی نہیں ہے، ظاہری طور پر سورج تو نہیں نکلتا، وہ ہوتی ہے صبح کاذب، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے صبح یعنی جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہو جاتی ہے، نظر آنے لگتی ہے، وہ کہلاتی ہے صبح، وہ واقعی فجر ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ آسمان پر اندھیرے کا ایک خیمہ ہوتا ہے، پورے آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے رات کو، یہ اندھیرے کا خیمہ پورے آسمان پر ہوتا ہے، اور اس وقت جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک کرن ستون کی طرح، سورج کی ایک کرن نکلتی نہیں ہے ابھی لیکن سورج میں سے پھوٹتی ہے، باہر آتی ہے، اور ستون کی طرح آپ دیکھیے کبھی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے فجر کے وقت کیا منظر، ایک ستون کی طرح سے فقط ایک ہلکی سی روشنی آپ کو وہاں سے پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ جہاں سے پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی وہاں پر سے اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پورے آسمان پر اندھیرا ہوتا ہے، صرف وہ جگہ، واحد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے سورج کی کرن پھوٹ رہی ہوتی ہے، وہاں پر ہلکی سی روشنی ہوتی ہے۔ وہ روشنی جب اوپر کی طرف آتی ہے، وہ کرن جب اوپر کی طرف آنا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس اندھیرے کی سائے کو، اندھیرے کی چادر کو، اندھیرے کے خیمے کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دم سے روشنی نہیں ہوتی آسمان پر، بلکہ آہستہ آہستہ سورج کی کرن ابھرتی رہتی ہے، سورج نہیں ابھرتا، اس وقت سورج کی کرنیں ابھرتی ہیں اور اندھیرے کو پیچھے ہٹا دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ روشنی اوپر کی طرف آنا، ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اندھیرے کو روشنی ہٹا رہی ہوتی ہے، روشنی نمودار ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے اس فجر۔ یہ جو صبح کا وقت ہے یہ وقت کہلاتا ہے فجر، یہ وقت کہلاتا ہے صبح۔ اور جب یہ روشنی، یہ کرنیں جس طاقت کی مدد سے، جس نور کی مدد سے اس اندھیرے کو ہٹا کر پورے آسمان پر روشنی کو پھیلا دیتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مصباح۔ اور رسول خدا یہی فرما رہے ہیں کہ حسین مصباح الہدا ہے، یعنی حسین ہدایت کا چراغ ہے، ایسا چراغ ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی اندھیرا چھا چکا ہو، ظلمت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، تاریکی کا اندھیرا، طاغوتیت کا اندھیرا، نظام خدا کے علاوہ نظاموں کا اندھیرا، تب حسین مصباح الہدا بن کر پورے آسمان پر چھا جاتا ہے۔ یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی وہ کہہ رہی ہے مائک چلا دیں، مائک نہیں چلا، درود بھیجیے محمد والے میں۔ ذات امام حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے جو اندھیروں کو، ظلمت کے اندھیروں کو ہٹا کر جو چاروں طرف روشنی پھیلا دے اس کو حسین کہتے ہیں، جو چاروں طرف نور کو پھیلا دے اس کو حسین کہتے ہیں۔ وہ چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور امام حسین وہ ذات ہے کہ آپ لوگ اکثر جاتے ہوں گے کربلا، آپ میں سے بہت سے لوگ گئے بھی ہوں گے، اور پروردگار عالم لے کر جائے ان کو کہ جو نہیں گئے، وہاں پر جو نہیں جا سکے، پروردگار عالم اس امام کی زیارت کرائے، اس امام کے ذریعے کی آپ کو زیارت کرائے، کربلا معلیٰ بلائیں۔ کربلا معلیٰ جانے کا طریقہ اس مصباح الہدا سے ہدایت پانے کا ایک طریقہ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔
طریقہ بتایا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 2 وادیوں کا ذکر ہے، جن میں سے ویسے تو دونوں ہی وادیاں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک وادی مصداق ہے اس کا، وادی کربلا. جو وادی طوا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے بلایا تھا، وہ وادی مصداق ہے اس وادی کا، کربلا کی وادی، زمین کربلا. بالکل ویسی ہی وادی ہے، ویسے ہی مشابہ رکھتی ہے جیسے کربلا. دونوں کا مرتبہ و مقام ایک جیسا ہے. پروردگار عالم نے، قرآن پاک کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو پہلے تربیت گاہ میں بھیجا، حضرت شعیب کے پاس. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. قصہ قرآن ہے، آپ میں سے جو قرآن پڑھتے ہوں گے یقیناً حضرت موسیٰ کا قصہ جانتے ہوں گے، خصوصاً ہماری جوان بچیاں، کہ پڑھنا چاہیے قرآن. ہمارے ہاں ایک رواج ہے، قرآن کو بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں احترام کی وجہ سے. وہ اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ دسترس سے باہر ہو جاتا ہے، پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی احترام ہو جاتا ہے. اتنا احترام کیجئے، اونچا ہو لیکن آپ کا ہاتھ روز وہاں جا سکے اور آپ اٹھا کر چاہے 10 آیتیں اس کی پڑھیں، ترجمے سمیت وہ پڑھ لیں. تو کیونکہ قرآن، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ لوگوں کے یہاں قرآن نکلتا ہوگا، ہمارے یہاں بھی نکلتا ہے. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ قرآن تب نکلتا ہے، تب اٹھایا جاتا ہے جب کوئی مر جائے. بالکل، یا یادیوں میں بیٹی کے سر پہ رکھتے ہیں، تب تو کھولتے ہی نہیں نا، تب تو صرف سر پہ رکھتے ہیں، اس کے جہیز پہ. اس کو بھی تربیت ایسی دیتے ہیں، بیٹا یہ بھی اونچی جگہ پہ کہیں جا کے رکھ دینا. وہ بھی شاید اپنی بیٹی کے رخصتی کے ٹائم ہی اسے نکالے گی، یا تب کھلتا تب ہے. عموماً ایسا رواج ہمارے اہل تشیع میں جو نہیں ہونا چاہیے، ایک رواج بن گیا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تب وہ کھلتا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے میں ہدایت ہوں زندہ لوگوں کے لیے، اور ہم اسے پڑھتے کہاں ہیں؟ مردوں کے لیے. اب وہ جا چکا، اب اس کا اجر تو ملے گا، اس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اجر تو اس تک جائے گا، لیکن اس کا وہ ثواب جو خود پڑھ کر عمل کر کے اس کو ملتا، اس کا وقت وہ گزار چکا. تو وہ مردوں پر بھی کھلوایا اسی لیے گیا تھا تاکہ زندہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں. لیکن زندوں نے حاصل کیا کیا ہے کہ مردوں کے اوپر ہی پھونکتے رہو. زندہ ہدایت، قرآن ہدایت ہے زندہ لوگوں کے لیے. تو پہلا فرض یہ ہے کہ زندہ پڑھیں اس کو تاکہ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. توحید اس سے ملتی ہے، رسالت اس سے ملتی ہے، امامت اس سے ملتی ہے. پوری منشور زندگی ہے قرآن. آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے. تو قرآن کا قصہ ہے حضرت موسیٰ کا، کہ حضرت موسیٰ کو جب پروردگار عالم نے حضرت شعیب کے پاس بھیجا اور پہلے تربیت کرائی. حضرت موسیٰ نبی تھے خدا کے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی کھل کر پروردگار عالم نے وحی نہیں بھیجی، کھل کر خطاب نہیں کیا، کلام نہیں کیا اپنے نبی سے. اور ان کو پہلے حضرت شعیب کے پاس بھیجا ان کی بیٹیوں کے ذریعے سے. وہ جانتے ہیں آپ، وہ بیٹیاں بکریاں چرا رہی تھیں. حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے، بہت شریف النفس شخص کو دیکھا، اپنے بابا کو بتایا. حضرت موسیٰ کو ان کی بیٹیاں اپنے بابا تک لے کر گئی. حضرت شعیب نے کئی سال، بعض جگہ لکھا ہے 10 سال، بعض جگہ لکھا ہے اس سے بھی زیادہ سال، حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کی تربیت کی. بکریاں چروائیں، گھر کا کام کرایا، باہر کا کام کرایا، اندر کا کام کرایا. پوری تربیت کرنے کے بعد حضرت شعیب بھی نبی ہیں، جب تربیت کا رگڑا لگ گیا حضرت موسیٰ کو، تیار ہو گئے موسیٰ، اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو بھیج دیا کہ اب تم جا سکتے ہو، اب تم چلے جاؤ. حضرت موسیٰ جب وہاں سے نکلے، حضرت شعیب کے پاس سے گئے، اپنی زوجہ، ازواج یا ایک زوجہ ہوں گی یا 2، تاریخ میں دونوں زوجہ لکھا ہوا ہے، جب ان سمیت وہ ایک مقام پر پہنچے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا. حضرت موسیٰ کی زوجہ بیمار بھی تھی اور بھوک کا وقت تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، سردی بھی تھی. تو حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہیں پر اسی مقام پر رک جاؤ. انہوں نے چاروں طرف دیکھا، انہیں دور ایک روشنی نظر آئی. انہیں ایسا لگا کہ کہیں کوئی خیمہ لگا کر، آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں دور ایک روشنی دیکھ رہا ہوں، ایک نور دیکھ رہا ہوں، ایک آگ دیکھ رہا ہوں، میں جاتا ہوں وہاں پر، تم یہیں پر ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، کوئی آگ لے کر آتا ہوں، کوئی قبض جو ممکن ہوا
میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آتا ہوں. قرآن میں قبض کا لفظ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے پرانے وقتوں میں پرانے لوگ جب اب تو آگ جلانا بہت آسان ہے, گیس آ گئی ہے اور ماچس کے ذریعے سے آرام سے آپ جلا سکتے ہیں. جب ماچس نہیں تھی اور پتھروں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملایا جاتا تھا تو چنگاریاں نکلتی تھیں. اس کے ذریعے سے لکڑی کو آگ لگائی جاتی تھی. بہت مشکل ہوتا تھا اور بہت دیر لگتی تھی. کوئی ایک گھر وہ آگ جلاتا تھا اور باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی وہ آگ جلا لیتے تھے اور باقی اس سے کوئلہ لے جا کے اپنے اپنے گھروں میں آگ جلاتے تھے. اس کو کہتے تھے قبض. قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ میں وہ لے آؤں گا, وہ قبض تھا کہ وہ روشنی, وہ آگ یا جو چیز ممکن ہو سکی وہاں سے میں تمہارے لیے لے آؤں گا. کچھ نہیں تو آگ کا ایک کوئلہ ہی اگر ملا تو تمہارے لیے میں وہ لے آؤں گا. حضرت موسیٰ وہاں پر گئے اور جب اس جگہ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ کو پتا چلا کہ وہ کوئی آگ نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے. وہاں پر نور تھا اور اس وقت حضرت موسیٰ نے جب اس نور کی طرف دیکھا تو وہاں سے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو کہ تم پاک وادی وادی طویٰ میں داخل ہو چکے ہو. تم اس پاک وادی میں داخل ہو چکے ہو. تم سے تمہارا پروردگار مخاطب ہے. تم سے تمہارا پروردگار خطاب کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے. حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے, گفتگو کی حضرت موسیٰ کے پروردگار عالم کی. یہ گفتگو ہے, قرآن میں یہ قصہ موجود ہے, قصص الانبیاء میں, تفسیر قرآن کے اندر بھی یہ قصہ آپ کو حضرت موسیٰ کا ملے گا. حضرت موسیٰ نے خدا سے گفتگو کی, الغرض کافی طویل بات چیت ہوئی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے 2 معجزے عطا کیے, یعنی اسلحہ عطا کیا حضرت موسیٰ کو. ایک حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو نکالو, ید بیضا بن جائے گا, چمکتا ہوا ہاتھ عطا کیا. اور دوسرا حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے چمکتے ہوئے ہاتھ کے علاوہ حضرت موسیٰ کو کہا پروردگار عالم نے اپنے عصا کو زمین پر پھینک دو. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا, وہ اژدہا بن گیا. اور پھر کہا دوبارہ اس کو اٹھا لو, جب اٹھایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا, لاٹھی بن گئی. حضرت موسیٰ, جس نقطے تک مجھے لانا ہے, یہ پورا قصہ قرآن ہے. حضرت موسیٰ جب آئے تھے یہاں اس وادی میں, اس طور پر, جب یہاں پر آئے تھے, اس پہاڑ پر آئے تھے, تو اس وقت اس وادی میں حضرت موسیٰ نہیں آئے تھے, نبی خدا نہیں آیا تھا. اس وقت ایک شوہر آیا تھا, اپنی بیوی کی حاجت لے کر آیا تھا. کوئی قبض لینے کے لیے آیا تھا, کوئی خوراک لینے کے لیے آیا تھا, کوئی آگ لینے کے لیے آیا تھا. یعنی اپنی حاجت کے لیے حضرت موسیٰ وہاں پر آئے تھے. جب آئے تھے تو شوہر تھے, لیکن اب جب حضرت موسیٰ پلٹ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ رہبر بن کے جا رہے تھے, حضرت موسیٰ امام بن کے جا رہے تھے, حضرت موسیٰ نبی خدا بن کے جا رہے تھے. جب آئے تھے تو ایک بیوی کی ذمہ داری تھی, اور جب جا رہے ہیں تو پوری ملت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ جب واپس پلٹے ہیں, یعنی اس وادی کا جو تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہے, معصوم فرماتے ہیں اس کا مصداق کربلا ہے. یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ جب کربلا جاؤ تو جانا کیسے ہے. اس طرح جس طرح ہم چلے جاتے ہیں نا کربلا بغیر تیاری کے, ہم عموماً بغیر تیاری کے جاتے ہیں. ہماری تیاری کیا ہوتی ہے, موزے خرید لیتے ہیں, چادریں خریدتے ہیں, سردی ہو تو سردی کی تیاری سے جاتے ہیں, گرمی ہو تو گرمی کی تیاری سے جاتے ہیں. یہ تیاری نہیں ہوتی کربلا جانے کی. قرآن بتا رہا ہے کہ جب کربلا جانا ہے, یعنی اس وادی کے ذریعے سے جو قرآن معصوم فرما رہے ہیں کہ مصداق کربلا ہے, یعنی کربلا جانا ہے تو پہلے تربیت کا رگڑا لگوا کے جانا ہے. پہلے معرفت حاصل کرو کہ کہاں پر جا رہے ہو. جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں پہلے پتہ ہو کہ کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, وہ ہستی کون ہے, وہ معصوم کون ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا رتبہ کیا ہے. جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ بلا کیوں رہا ہے. ہم جب جاتے ہیں ہم اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں, ہم اپنی دعائیں لے کر جاتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ دعائیں مانگنی نہیں چاہیے, دینے والی ذات
انہی کی ہے, انہی کے ذریعے سے پروردگار عالم دیتا ہے, وہی وسیلہ ہیں. لیکن مقصد کربلا کا ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت مقصد بن چکا نا. بچے لینے جانا ہے, بچے نہیں ہو رہے تو کربلا چلے جاؤ, نوکری نہیں مل رہی تو کربلا چلے جاؤ. ہمارا مقصد جو اس وقت بن چکا ہے, یہ مقصد کربلا جانے کا ہونا نہیں چاہیے. جو اس وقت ہمارا مقصد ہے, مقصد کربلا دعائیں مانگنا, حاجتیں مانگنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مانگیں, جا کر مانگیں ضرور, لیکن اس مقصد سے نہ جائیں کہ میں اسی لیے مانگ جا رہی ہوں کہ مجھے دعاؤں کو قبول کروانا ہے. مقصد جانے کا اپنے وجود میں تبدیلی ہونا چاہیے. مقصد آپ ایک امام کے پاس جا رہے ہیں, جانے کا انداز آپ کو قرآن بتا رہا ہے. جیسے حضرت موسیٰ گئے ہیں تربیت کے رگڑے کے بعد, جب آپ کربلا جا رہے ہیں, پروردگار عالم نے آپ کو بہترین موقع دیا, آپ نے معرفت حاصل کی, آپ کو پتہ چلا انہی مجلسوں کے ذریعے سے. یہ مجلسیں بہت بڑا ذریعہ ہیں. آج جو ہم نے اپنی مجلسوں کا ماحول تبدیل کر دیا ہے, جس طرح اب کہتے ہیں کہ جی صرف فضائل پڑھیں, مصائب بھی پڑھیں. مصائب کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھیں یا فضائل پڑھیں, لیکن کہتے ہیں کوئی تربیت کی بات آپ نے نہیں کرنی, یعنی نماز روزے کی بات نہیں کرنی, کوئی امام حسین کا پیغام آپ نے نہیں پہنچانا ان ممبروں سے. امام مدینے سے لے کر کربلا تک خطبے دیتے گئے ہیں, اور کربلا کے بعد جناب زینب خطبے دیتی گئی ہیں. اگر ہم اس ممبر ہی سے آپ تک وہ نہیں پہنچائیں گے اور خیبر اور خندق پہنچتی رہی تو کہاں جائے گا پیغام امام حسین. آج آپ سے دوسرے طبقوں کے لوگ سوال کرتے ہیں شیعت کے بارے میں. آپ سے سوال ہوتا ہے آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے, آپ فاقہ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کو. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو جب کربلا ہی نہیں پتا, آپ تو خیبر اور خندق ہی سے باہر نہیں آئے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں میدان کربلا ہے کیا, عاشورہ ہے کیا, آپ کیا جواب دو گے؟ جب لوگ پوچھیں گے کہ روتے کیوں ہو, آپ کو وجہ ہی نہیں پتا, آپ کو اصل مقصد ہی نہیں پتا عاشورے کا, آپ کیسے بتاؤ گے کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا آپ سجدہ گاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہو, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا جواب کیا دو گے؟ اسی لیے اور اس کے علاوہ آپ نے جمع ہونا نہیں ہے. یہی برکتیں ہیں مولا کی, یہی اس ہستی کا احسان ہے, بہت بڑا نعمت پروردگار عالم ہے یہ مجالس جہاں پر آپ جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ کو ان سوالوں کے جواب ہی معلوم نہیں ہوں گے تو آپ کیسے پہنچائیں گے پیغام کو, پیغام کربلا کو کیسے پہنچائیں گے؟ ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. جب تک پیغام ہم نے نہیں پہنچانا پیغام پہنچ نہیں سکتا. اس ممبر سے ہی پہنچے گا, یعنی کربلا پہنچنی ہے اس ممبر سے. کربلا میں فقط مصائب نہیں تھے, امام حسین نے اپنا مقصد بھی بتایا ہے. آج اگر کوئی آپ کے سامنے سوال کرتا ہے کہ امام حسین کربلا گئے کیوں تھے, یزیدیت سے مقابلے کے لیے کیا تھا یزید نے, جب پتہ نہیں ہوگا تو جواب کیا دیں گے؟ اگر آپ فقط یہی سوچتے رہے کہ یہاں سے فقط فضائل جانے چاہیے, یہاں سے بابا, ایک معیار یہ بن گیا کہ جس مجلس میں سب سے زیادہ نعرے لگیں گے وہ قبول ہے, اور جس میں نعرے نہیں لگیں گے وہ مقبول نہیں ہوئی. یہ ہم نے ایک معیار بنایا ہے, جس میں سب سے زیادہ رکت ہوگی وہ قبول ہے, جس میں رکت نہیں ہوئی وہ قبول نہیں. یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. مجلس کا معیار نعرے نہیں ہے, مجلس کی مقبولیت کا معیار یہ ہے کہ اس میں جو گفتگو ہو وہ جناب سیدہ کو پسند ہو, اس میں جو پیغام پہنچے وہ پہنچے جو امام سید سجاد بانی مجلس ہے. امام سید سجاد کوئی انسان بانی نہیں ہوتا, بانی امام سید سجاد ہوتے ہیں مجلسوں کے. امام سید سجاد جس پیغام کو پہنچا رہے تھے, اگر مجلس میں وہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ مقبول مجلس ہے. نعروں سے مجلس کبھی مقبول نہیں ہوتی. مقبولیت کا راز یہی ہے کہ آپ کے امام کو پسند آ جائے.
جس میں آپ کو یقین ہے کہ امام آتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں، تو جناب سیدہ اور امام خیبر خندق سننے کے لیے نہیں آتے، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کیا پیغام پہنچا رہے ہو، آپ کو کربلا نے جو دیا ہے کیا میرے فرزند نے اپنی گردن کو کٹا کے اپنے بچوں کو قربان کر کے جو کچھ کربلا میں دے کے گیا ہے میرا فرزند، وہ آگے بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ کیا زینب کے پردے کے اترنے کے بعد اس باحیا بیٹی کے اپنے جناب زینب بہت باحیا ہے، کبھی بابا کے سامنے، محرم کے سامنے بھی جس بی بی نے کبھی پردہ نہیں اتارا، کیا اس بی بی کے حجاب کے چلے جانے کے بعد کوئی قافلہ زینبی میں چلی ہے بی بی کہ نہیں چلی؟ کیا کسی بچی نے جو جناب زینب پہ رو رہی ہے ویسا پردہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ بی بی ہمیں سننے نہیں آ رہی، وہ آپ کو دیکھنے بھی آتی ہے۔ جو چل کے عورت آپ بہت بڑا ایک نمونہ ہے، جب آپ گلیوں سے گزر کے، لاہور کی گلیوں سے جب آپ گزر کے ان مجالس میں جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، جب آپ وہاں پر جاتے ہیں، خصوصاً میں جوان بچیوں سے کہوں گی کہ جب آپ گلیوں سے گزر کے جاتی ہیں نا کسی مجلس میں، لوگوں کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں، آپ نمائندگی کرتی ہو شیعت کی، اب ہم شیعوں کی نمائندگی کر رہی ہو، وہ سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں کہ یہ زینب کی ماننے والی ہے، یہ ہوتی کیسی ہے، اس نے سن رکھا ہے، دشمن کو زیادہ پتا ہے جناب زینب کیسی ہیں، آپ سے زیادہ اگر آپ پوچھیں، آپ سے زیادہ ادب و احترام دشمن کے دل میں ہوگا جناب زینب کا، اسے زیادہ پتا ہے علی کی بیٹی کتنی باحیا تھی، علی کی بیٹی کتنی باپردہ تھی۔ آپ پوچھئے کسی اہل سنت سے، وہ آپ سے پہلے بتائیں گے جناب سیدہ 3 لباس پہنا کرتی تھی گھر میں بھی، اور وہی ہماری بیٹی، وہی قافلہ زینبی کی سوار جب مجلس میں آئے گی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا یا گلے میں دوپٹہ ہوگا، اس کا حجاب سر سے پاؤں تک نہیں ہوگا، اس کے بال نظر آ رہے ہوں گے، جب وہ مسکراتی ہوئی، ٹھٹے مارتی ہوئی انہی گلیوں سے گزرتی ہوئی آئے گی، آپ کیا کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے یہ زینب کی ماننے والی ہے۔ حق نہیں ہے اس بچی کو، اس لڑکی کو، اس عورت کو جناب زینب کے مصائب پر رونے کا، یا شاید میں زیادہ سخت ہوں، حق نہیں ہے ان مجلسوں میں آنے کا جناب زینب کی جو بے پردہ ہو، جو بے عمل ہو، وہ حق نہیں رکھتا کہ اس با عمل کی مجلس میں آئے جس نے اپنے وجود سے، اپنے عمل سے بتایا تھا میں اللہ سے محبت کتنی کرتا ہوں۔ امام حسین نے 18 سال کا علی اکبر دیا ہے پروردگار عالم کے لیے، عام انسانوں کے لیے نہیں، عشق خدا میں دیا ہے، دین کے لیے دیا ہے۔ جس کا عشق اتنا ہے پروردگار عالم پر، آپ اس کی شریعت کو رونتے ہوئے چلے آئیں، کیا وہ آپ سے محبت کریں گے؟ آپ 50,000 آنسو بھی بہائیں، ساری زندگی بھی روتے رہیں، آپ کا گریہ قبول نہیں ہے اگر آپ بے عمل ہیں، بے نمازی ہو اور حسین کو روتا رہے، یہ گریہ قبول نہیں ہے۔ آپ نے سنی ہے وہ احادیث، آپ میں سے کتنے ہیں شاید خلاف ہوں گے میری اس بات کے، کیونکہ حدیث ہے، حقیقت ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ جس نے صرف اتنا بھی اشک بہا لیا کہ ایک مکھی کا پر گیلا ہو گیا، امام حسین کے گریے میں ایک مکھی کا پر بھی گیلا ہو گیا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں مانتی ہوں جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت میں بھی جائے گا، یہ بھی میرا عقیدہ ہے۔ آپ بے عمل ہیں، فرض کیا آپ اس گریے کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے جنت میں چلے بھی گئے، مجھے اتنا بتا دیں آپ اس جنت کا کیا کریں گے جس جنت میں آپ سے حسین ملاقات نہ کریں؟ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ سے حسین ملاقات نہیں کریں گے، آپ سے جناب زینب یہ نکال دیجئے ذہن سے کہ میں بے عمل بھی ہوں اور میں جنت میں بھی چلا جاؤں اور مجھ سے جناب سیدہ ملاقات بھی کر لیں، ممکن نہیں ہے۔ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوگی، ان ہستیوں سے ہرگز ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، آپ روایات پڑھیے کہ نہیں ہے، بے عمل سے ملاقات نہیں ہے، جنت ہے۔ اور میں کہتی ہوں انسان جنت میں نہ بھی جائے، اگر آپ با عمل ہیں اور عشق اہل بیت رکھتے ہیں، آپ کا گھر آپ کی جنت ہے سب سے بڑی۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری اس وقت کہ یہ جو اجیر تھے، اجرت لینے والوں نے آپ کو ان ممبروں سے جو دین پہنچایا، تباہ کر دیا اس دین کو۔
آپ لوگوں کو اتنی جنت کی گارنٹیاں دی، اتنے ٹکٹ تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جنت کے ٹکٹ تو آپ کو ممبر والوں نے دیے ہیں۔ بالکل ایسے اہل علم سے پوچھیے، اہل ممبر ضروری نہیں ہے ہر ممبر پہ بیٹھنے والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ خود بھی علم کو حاصل کیجیے اور اہل علم سے، امام جس کا امام کہہ رہے ہیں جامع الشرائط ہو، جو جس نے علم لیا ہو، جس نے علم سیکھا ہو، اس سے پوچھیے۔ آج ہر ان پڑھ، ہر جاہل آپ کے سامنے تیار ہوا ہوا آپ کے آگے بیٹھ کر جو کہتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ خصوصاً ایک چیز ذہن میں رکھیے، جو اجرت لے کر دین پہنچا رہا ہے وہ دین غلط پہنچا رہا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے، اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گی، اس کی بہترین مثال ہے جیسے اجرت والی ماں ہوتی ہے، دیکھیے نا اجرت کی مائیں ہوتی ہیں، بعض لوگ دودھ پلاتے ہیں پیسے لے کر، بعض مائیں ہوتی ہیں جن کا دایا جس کو کہتے ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں بڑے شہروں میں عموماً اور دوسرے ممالک میں ایسا ہے کہ جہاں مائیں نوکریاں کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو، ایک چند عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے ایک سینٹر کھولا ہوا ہوتا ہے، وہ عورتیں اپنے بچوں کو ان عورتوں کے پاس چھوڑ جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں اجرت والی مائیں، ان کو ہر مہینے وہ پیسے دیتی ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو پالنا ہے، بیمار ہے تو دوا دینی ہے، بھوک لگے تو دودھ دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، اور گندا کرتے ہیں وہ کچھ تو ان کا پیمپر آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ یہ ان ماؤں کی، اجرت والی ماؤں کا کام ہوتا ہے۔ یہ عموماً بڑے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں جہاں مائیں خود جاب کرتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، عام ہے یہ چیز۔ یہ اس کو بیبی سیٹر کہتے ہیں، جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے اور خصوصی مائیں ہوتی ہیں۔ ان ماؤں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ روتا ہے، کیونکہ کسی اور ماں کا بچہ ہے، اس کا تو نہیں ہے، جب روتا ہے تو وہ کہتی ہے کیا مصیبت میرے سر ڈال گئی ہے، بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتی کیا مصیبت ہے، اس کو دوا بھی دینی ہے، بیمار تھا تو نوکری پہ جانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ لباس کو گندا کرتا ہے، وہ تبدیل تو کرا دیتی ہے لیکن کوستے ہوئے تبدیل کراتی ہے، کیونکہ اس کے اپنی ذاتی اولاد نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے اجرت والی ماں، اجیر ماں، پیسے دے کر ایسی ہی ماں ملتی ہے، پیسے جب دو گے تو ایسی ہی ماں ملے گی۔ اگر آپ اصلی اوریجنل ماں کو لے لیں، جو اصلی ماں ہے جس نے اپنے شکم سے پیدا کیا ہے، ساری رات ماں بیمار رہی، ماں کے اندر ہمت نہیں ہے اپنے بستر سے اٹھنے کی، اور اس کا بچہ رات کو اٹھ کر پانی مانگے، وہ ماں اس بیماری کی حالت میں بھی اٹھ کر اس کو پانی دیتی ہے، اس ماں کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتا۔ یہ اجرت والی ماں نہیں ہے۔ کون سی ماں ہے؟ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بطن سے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بچہ اس کے وجود کا ٹکڑا ہے، جس کے وجود کا حصہ ہوگا دین، وہ دین کی اجرت نہیں لے گا، جو اجرت لے کر دین پہنچائے گا وہ ایسا ہی دین پہنچائے گا جو آپ کو پسند ہوگا۔ آپ کہو گے اس وقت بھوک لگ رہی ہے، میرے بچے کو تو نے دودھ پلانا ہے، یہ بچہ بیمار ہے تو نے دوا دینی ہے، جو آپ کہو گے وہ کرے گا۔ آپ کہو گے اس اجیر، اس اہل منبر سے کہ ہمیں فضائل پسند ہے، وہ فضائل سنائے گا۔ آپ کہو گے زیادہ مصائب پڑھ، وہ چاہے اپنی طرف سے بنا کر بتائے، وہ اپنی طرف سے بنا کر مصائب بتائے گا۔ آپ کہو گے کہ ہمیں یہ سننا ہے، وہ وہی سنائے گا، یعنی جو آپ پسند کرو گے وہ سنائے گا، جتنی دیر پسند کرو گے اتنی دیر سنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اجیر ہے، اس کا میٹر چل رہا ہے، اس نے اجرت لینی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا دین غلط جا رہا ہے یا درست جا رہا ہے۔ اجیر کے گھر کا دین نہیں ہے، لیکن جس نے محنت کی ہے، جس نے دین کو سیکھا ہے، جس نے دین کو پڑھا ہے، جس نے دین کو سمجھا ہے، جس نے حسین سے عشق کیا ہے اور وہ سمجھتا ہے میرے وجود کا حصہ حسین ہے، وہ کبھی حسین آپ تک غلط نہیں پہنچائے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ممبر ان ڈیمانڈ والے اجیروں کے ہاتھ میں دے دی۔ 1 لاکھ کی مجلس، 2 لاکھ کی، آپ لوگوں کے تو قریب ہے نا امام درگاہ، اور یہاں سے بڑے، میرا نہیں خیال کہ لاہور اور کراچی سے بڑے کروڑوں میں مجلس پڑھنے والے یہاں سے زیادہ نہیں آتے۔ یہ اجیروں کے ہاتھ میں ممبر کی جانے کی وجہ سے آج اس دین کا ستیہ ناش ہو گیا۔ حسین اور نماز الگ الگ کر دیے گئے، جبکہ امام حسین تو آخری سجدے تک بتا رہے ہیں ہم جدا نہیں ہیں، حسین سے نماز جدا نہیں ہو سکتی، نماز سے حسین جدا نہیں ہو سکتا،
خدا سے حسین جدا نہیں ہے، حسین سے خدا جدا نہیں ہے. یہ ہستیاں متصل ہیں، انہیں کوئی جدا کر نہیں سکتا. یزید نے کوشش کی تھی حسین کے سر کو کاٹ کر کہ خدا سے جدا کر دیں، لیکن خدا سے جدا نہیں ہوا، بلکہ خدا سے اور قریب کر دیا. قریب کیسے ہوا؟ پہلے امام نے اپنا سر دے کر بتایا کہ خدا سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد امام کے بیٹے نے کربلا سے لے کر شام تک اور وہاں کے بازاروں میں نماز پڑھ پڑھ کے بتایا کہ خدا کیا ہے اور ہم کیا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. قرآن بتا رہا ہے کہ کربلا جو جائے تو کیسے جائے. انداز آپ کا کیا ہونا چاہیے کربلا جانے کا؟ آپ کو پہلے تربیت کا رگڑا لگنا ہے، پہلے معرفت حاصل کرنی ہے، پہلے سیکھنا ہے امام کیا ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ کون ہے، اور اس کے بعد بے شک اپنی حاجتوں کے لیے ہی جائیے، پھر کربلا جائیے، اور اس سے پہلے نجف پہنچیے. نجف میں پہنچ کر اپنے امام سے، امام المتقین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، پاک ہو جائیے. اپنے امام کے مولا علی پاک کرتے ہیں نا، امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے. جب تک متقی نہ ہو جائے انسان تب تک امام چھوڑتے بھی نہیں. جو دامن علی کو تھام لیتا ہے وہ فقط پھر علی علی نہیں کرتا بلکہ متقی ہو جاتا ہے، اور وہ ذات ہے جو تقویٰ انسان کے وجود کے اندر ڈال دیتی ہے. وہاں پر پہنچیے اور وہاں پر جا کر اپنے امام کے پاس پاک ہو جائیے، اور پاک ہونے کے بعد وہاں سے چلیے کربلا کی جانب، وادی حسین کی جانب چلیے. یاد ہے نا جو میں نے کہا تھا موسیٰ کا قصہ؟ وادی کربلا کی جانب چلیے، اور جب کربلا کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت آپ کو آواز آئے گی کہ اپنی نالین کو اتار دو. معصوم سے پوچھا تھا کہ نبی پاک، نبی کی نالین پاک، نبی جہاں قدم رکھے وہ جگہ پاک، نبی جہاں نالین رکھے وہ جگہ پاک، تو کیوں اللہ نے کہا ہے موسیٰ اپنی نالین اتار دو؟ موسیٰ تو پاک ہیں، موسیٰ کی نالین بھی پاک ہے، نجاست نہیں ہے. تو معصوم نے بتایا کہ نالین اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر جو بھی دنیا کی محبت ہے وہ سب اتار کر اس وادی خدا میں داخل ہونا. تو یہی میدان کربلا ہے کہ جب آپ اس میدان میں جا رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ کو آواز آئے گی کہ اپنی نالین کو اتار دو. یعنی وہ نہیں جو قدموں میں پہنی ہوئی ہے، بلکہ اپنی شہوتوں کو اتار دو، اپنے گناہوں کو اتار دو، دنیا کی محبتوں کو اتار دو، اولاد کی محبت کو اتار دو، شوہر کی محبت کو اتار دو، ازواج کی محبت کو اتار دو، دنیا کی مال و زر کی محبت کو اتار دو. ان تمام محبتوں کو بھول جاؤ، اور بھولنے کے بعد حسین کی زمین میں داخل ہو جانا. اور اس وقت یقین رکھیے کہ اس وقت جب آپ کربلا میں قدم رکھیں گے اس وقت آپ کو آواز آئے گی کہ آ میرے بندے، میرے در میں داخل ہو جا، میری زمین میں داخل ہو جا، کہ تجھ سے تیرا امام حسین مخاطب ہے، تجھ سے تیرا امام خطاب کر رہا ہے. یقین جان لیجئے کہ امام اس پاک ترین شخص سے خطاب خود فرمائیں. وہ مزور، وہ امام ملاقات کرے گا جس سے ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن طریقہ ہے اس سے ملاقات کا، جانے کا انداز ہے. پہلے سمجھیے یہ مجالس ذریعہ ہے امام حسین کو سمجھنے کا، کربلا کو سمجھنے کا، عاشورہ کو سمجھنے کا، ان ہستیوں کی ذات کو سمجھنے کا، نہ فقط ان کے فضائل بلکہ ان کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین دن. یہ مہینہ آپ کو بہترین مہینہ ملا ہے معرفت حسین ابن علی حاصل کرنے کے لیے. اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے اور کوشش کیجیے کہ عجیب، ایک تو خود باعمل ہونے کی کوشش، جتنا پتہ ہے کم از کم، زیادہ نہ صحیح، جتنا پتہ ہے اتنا عمل ضرور کریں. اور میں منڈی سے آئی ہوں، اتنے دور سے آنے کا میں صرف اتنی آپ سے طلب کروں گی یا التجا کروں گی کہ شیعت کے لیے باعث عزت بنیے.
تشیع کے لیے، یہ مکتب کے لیے ہمارے باعث عزت بنے، کیونکہ حسین مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ جس طرح تقسیم ہدایت حسین کی جانب سے ہو رہی ہے، ہمیں ویسے ہی لینی بھی چاہیے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمارا امام حسین ہے۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کوئی بے ہدایت رہ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کوئی حسین سے تعلق بھی رکھتا ہو اور بے ہدایت بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تعلق رکھیے اپنے امام سے، عشق کیجیے تو اپنے امام سے کیجیے۔ نعرہ اور سفینہ صلوات۔ اور یہ سفینہ نجات تیار ہے، اس سفینہ نجات میں سوار ہونے کی کوشش کیجیے کہ حسین کا سفینہ وہ سفینہ نہیں ہے جس میں مومن چڑھ نہیں سکتے۔ امام حسین نے اپنے سفینے کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے کہ جو چاہتا ہے داخل ہو جائے۔ چراغ ہدایت ہدایت دے رہا ہے، ضرورت ہے لینے والوں کی۔ عزیزارو، آپ اسی حسین ابن علی کی، اسی چراغ ہدایت کی مجلس میں آئے ہیں۔ وہ امام جس نے کربلا میں اپنے سارے پیاروں کو پیش کر دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے علی اکبر جیسا جبان دے۔ عباس زور بازو زور کمر حسین ابن علی۔ علی اکبر کی جب شہادت ہوئی ہے نا تو امام حسین لاش علی اکبر اٹھا نہیں سکے تھے۔ یہی ہے روایتوں میں کہ اس طرح نہیں اٹھائی جیسے باقی شہداء کی لاش اٹھائی ہے، لیکن پھر بھی امام حسین کی کمر سیدھی تھی، کیونکہ امام حسین کا زور بازو تو شہید ہو گیا تھا لیکن زور کمر سلامت تھا۔ لیکن جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے نا، جب باب الحوائج کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین کا زور کمر بھی ٹوٹ گیا۔ پھر حسین کا انداز بدل گیا تھا۔ امام حسین کی وہ ہمت وہ نہیں رہی تھی کہ جو علی اکبر کے لاشیں اٹھاتے ہوئے، اور وہی حسین جب آخری وقت اپنی بہن کے خیمے میں آئے ہیں اور کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس دے دو، امام حسین نے بہن سے لباس لیا پرانا اور اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا یہ تو پہلے ہی بوسیدہ ہے، اس کو اور کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ جناب زینب نے کہا بہن میرا بڑے بے غیرت دشمن سے پالا پڑا ہے، یہ دشمن میرے بدن پر میرا لباس بھی نہیں چھوڑے گا۔ زداروں امام حسین نے وہ لباس پہنا، اس کے اوپر اپنا معمولی لباس پہنا، پھر فوجی لباس پہنا، پھر بہن سے آخری رخصت لے کر جب امام حسین چلے ہیں نا، ایک ذہن میں تصور رکھیے گا، ایک رخصت ہے حضرت علی اکبر کی۔ جب علی اکبر چلے ہیں میدان جنگ کی طرف تو امام حسین نے کہا تھا اکبر اپنے چہرے کو حسین کی طرف رکھنا اور اپنے گھوڑے کا منہ فوجوں کی طرف رکھنا کہ حسین کو تیرا منہ پھیرنا گوارا نہیں ہے۔ اور حضرتارو ایک یہ وقت ہے جب امام حسین سوار ہوئے اور جانے لگے ہیں امام حسین تو جناب زینب خیمے سے باہر آ گئی، بی بی خیمے سے باہر آئی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، جب تک حسین زندہ ہے زینب تو نے خیمے سے باہر نہیں آنا۔ حضرتارو یہ جملے سنے، بی بی واپس خیمے میں گئی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر بی بی نے جملے کہے محلن محلا یبنا زہرا، اے زہرا کے بیٹے اپنے چہرے کو ہماری طرف رکھنا کہ زینب کو تیرا چہرہ پھیرنا گوارا نہیں ہے۔ عزادارو امام حسین میدان کربلا میں گئے اور اس کے بعد ایک اعلان ہوا، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو، تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرا قاسم شہید کر دیا۔ عزادارو امام حسین نے جنگ کی اور ایک وقت آیا
کہ جب میدان کربلا میں آواز گونجی قد قتل الحسین بعرض کربلا، ارے حسین کربلا میں قتل ہو گئے، ارے اس آواز کا گونجنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی، حسین سجدہ آخر میں جناب زینب کی لائے زینبیہ پر پہنچی۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، جناب زینب کی لائے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا اور دیکھا کیا منظر ہے کہ شمر حسین کی پشت پر سوار ہے اور کند خنجر سے حسین کی گردن پہ وار کرتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے کہا اور نامار نامار، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، اے پدر ساتھ کیا تو نہیں جانتا یہ وہی گردن ہے